الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، بھائیو بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پانی کے مسائل میں سے سب سے آخری مسئلہ ہم نے پڑھا، کسی حیوان سے کٹا ہوا اس کا عضو، اس کا حصہ، اسی طرح نجاستوں کو زائل کرنے کے بارے میں ہم نے کچھ مسائل پڑھے، اور ان میں فقہائے کرام کے درمیان جو پایا جانے والا اختلاف ہے جن مسائل میں، ان کو ہم نے پڑھا۔ آج انشاءاللہ ہم نجاستوں کو زائل کرنے کے مسائل میں سے جو آخری مسئلہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد چند ایک متفرقات مختلف مسائل ہیں جن کا طہارت کے ساتھ، نجاست کے ساتھ تعلق ہے، انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو مین موضوعات ہیں یا مسائل ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا مسئلہ نجاستوں کو زائل کرنے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا ہمارا مسئلہ جس کو ہم آج پڑھیں گے اس لیکچر میں، وہ ہے کیا مل دینے سے یا کھرچ دینے سے چیز پاک ہو سکتی ہے؟ یعنی پہلے ہم نے پڑھا ہے دھونے سے، جیسا کہ زمین پر نجاست لگی ہو تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے زمین پر لگی نجاست کے بارے میں، اگر وہ مایا ہوگی تو اس پر اس قدر پانی بہا دیا جائے گا کہ اس کا اثر، اس کا اصل اور اس کی جو عین ہے، اس کی ذات جو ہے وہ غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کا ازالہ کرنا اصل مقصود ہے۔ تو ہم نے اختلاف ذکر کیا تھا کہ بعض فقہا نے جیسے کتے کی نجاست کو دھونے کے بارے میں حدیث میں 7 بار کا ذکر ہے، اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو 7 بار دھویا جائے گا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کی سنت تھی، وہ ہم نے پڑھا کہ آپ نے ڈول پانی کا بہا دیا، اس قدر پانی بہا دیا کہ وہ پیشاب جو تھا اس کا اثر اور اس کا اصل جو ہے وہ اس کا نشان جو ہے وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ دھونے کے علاوہ جو طریقے پہلے ہم نے سورج کی روشنی میں، سورج کی شعاؤں سے یا ہوا سے، وہ بھی ہم نے مسئلہ کل پڑھ لیا تھا، لیکن آج مسئلہ الگ ہے تھوڑا سا۔ وہ یہ ہے کہ کیا مل دینے سے، کھرچ دینے سے بھی چیزوں سے نجاست زائل ہو سکتی ہے، طہارت ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں 2 قول ہمارے سامنے موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا قول ہے ملنے یا کھرچنے سے نجاست کا ازالہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اسے دھونا ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی چیز میں، گویا کہ ان کے ہاں کسی بھی چیز پر اگر نجاست لگی ہے تو اس کا واحد طریقہ جو ہے طہارت حاصل کرنے کا، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کو پانی سے دھویا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ان کے ہاں۔ اور یہ قول جو ہے حنابلہ اور شافعیہ کا ہے، یہ قول حنابلہ اور شافعیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نجاست لگی چیزیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، یعنی ان لوگوں نے تفصیل میں نہیں گئے، ان کے ہاں سارے تمام کے تمام جو مسائل اور اقسام ہیں نجاست کی اور چیزوں کی، وہ ایک ہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو تقسیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اس پر جو بھی نجاست لگی ہوگی اس کو دھونے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ حنابلہ اور شافعیہ کا قول ہے۔ لیکن دوسرے قول والے جو ہیں ان لوگوں نے فرق کیا ہے، ان لوگوں نے چیزوں میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نجاست لگی چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے کہ جن میں نجاست جذب نہیں ہوتی، جن نجاست جو ہے وہ جذب نہیں ہوتی یا سرایت نہیں کرتی، جیسا کہ پہلی قسم ہے جس میں نجاست جذب ہو جاتی ہے، جیسا کہ کپڑا ہے، زمین ہے، لکڑی وغیرہ ہے۔ ان چیزوں میں عموماً جو ہے مشاہداتی بات ہے کہ ان چیزوں میں نجاست اگر کہیں گرتی ہے یا لگ جاتی ہے تو وہ ان میں سرایت کر جاتی ہے، ان میں جذب ہو جاتی ہے، ان تینوں چیزوں میں، یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ صرف فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میں نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں فقہا نے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔
تو پہلی قسم دوسرے قول والے جو ہیں ان کے ہاں دو قسمیں ہیں چیزوں کی، اور ان کے اعتبار سے پھر حکم جو اخذ کیا جائے گا اور چیزوں پر حکم لگایا جائے گا نجاست کا. تو کہتے ہیں کہ یا تو نجاست ان چیزوں میں جذب ہو جائے گی جیسا کہ کپڑا، زمین، لکڑی ہے، تو یا پھر جو ہے دوسری قسم یہ ہے کہ نجاست لگنے سے ان چیزوں میں نجاست جذب نہیں ہوگی جیسا کہ شیشہ ہے، تلوار ہے، چھری ہے، یا اس طرح کی جو دھات والی چیزیں بنی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے پر اگر کہیں گندگی یا نجاست غلاظت گرتی ہے تو اس پر جم جاتی ہے. اگر آپ اس کو کسی کپڑے سے جو ہے وہ صاف کر دیں خشک ہونے کے بعد تو فوراً وہ گر جائے گی، صاف ہو جائے گی، اس کو پانی کے ساتھ دھونے کی ضرورت بھی نہیں. اسی طرح تلوار ہے. تلوار جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جس قدر تلوار کو زیادہ دھویا جائے گا پانی سے وہ زنگ آلود ہو جائے گی، اس کا کام جو ہے کاٹنے والا جنگ میں وہ ناکارہ ہو جائے گی. جس قدر جو ہے وہ تلوار کے اوپر زنگ ہوگا پانی کے ساتھ دھونے سے اس قدر جو ہے وہ ناکارہ ہوتی جائے گی، ناکام ہوتی جائے گی، اور اس کے اندر جو کاٹنے والا میزہ اور خوبی ہے وہ اس کی کم ہوتی جائے گی، اور آخر کار دھوتے دھوتے اس کے ساری کی ساری وہ زنگ آلود ہو سکتی ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ مجاہد یا سپہ سالار یا جو بھی جہاد کرنے والا ہے، لڑائی کرنے والا ہے، اس کے کام کی نہیں رہے گی. یا اپنا دفاع کرنے کے لیے کسی نے اگر تلوار رکھی ہوئی ہے تو اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں، یعنی یہ دوسرے قول والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیزوں پہ نجاست لگ جاتی ہے جن کے اندر نجاست جذب نہیں ہوتی. صاحب کتاب نے فقہ الحدیث والے نے اس کو جو ہے وہ سوراخ والی چیزیں، غیر سوراخ والی چیزوں سے جو ہے وہ منسوخ کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ غیر سوراخ والی چیزیں اور سوراخ والی چیزیں کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں سوراخ نہیں ہوتے لیکن ان میں گندگی جو ہے وہ غلاظت جو ہے وہ ان کے اندر جذب ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ شرط لگانا کہ سوراخ والی اور غیر سوراخ والی چیزیں تو یہ درست نہیں ہے. اصل جو فقہا نے اصطلاح استعمال کی ہے کتابوں کے اندر وہ جو ہے ایسی چیزوں کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی کہ جن کے اندر غلاظت جذب نہیں ہوتی. لیکن صاحب کتاب جو حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب ہیں انہوں نے اس کو سوراخ اور غیر سوراخ والی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ کیا، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کتنی چیزیں ایسی جن کے اندر سوراخ نہیں ہوتے لیکن ان میں نجاست جذب ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم پہلی قسم یہ ذکر کر چکے ہیں. تو لہٰذا اگر شیشے وغیرہ پر یا تلوار وغیرہ پر اس طرح کی جو دھاتی چیزیں ان پر اگر کہیں نجاست یا غلاظت لگ جاتی ہے تو وہ ملنے سے، کپڑے سے یا کسی چیز سے وہ صاف ہو جاتی ہے، اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ دھویا جائے گا تو ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ خراب بھی ہو سکتی ہیں، زنگ آلود بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، ان پہ زنگ آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو لوگ صاف رکھتے تھے، خشک چیزوں سے صاف کرتے تھے، پتھر سے رگڑتے تھے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ دوسری صورت ہے دوسرے قول والوں کے نزدیک. اب اس کے حکم کیا ہے ہر ایک کا، دونوں اقسام میں سے ہر ایک کا حکم کیا ہے؟ تو اگر پہلی قسم سے ہوگی کہ یعنی اس میں نجاست جذب ہو جاتی ہے، کپڑا وغیرہ یا کوئی اور چیز، تو اسے دھویا جائے گا، اسے دھو کر جو ہے وہ پاک کیا جائے گا. اسے ملنے سے یا کھرچنے سے اس سے جو ہے وہ طہارت حاصل نہیں ہوگی اور نجاست جو ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. یہ پہلی قسم کا حکم ہے کہ اگر نجاست چیزوں میں جذب ہو جائے، جن چیزوں میں جذب ہو جائے گی ان میں بغیر دھوئے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، دھونا ضروری ہے، چونکہ غلاظت ان کے اندر جذب ہو چکی ہے اور اس کی جذابیت کو، اس کی صلاحیت کو جو ہے وہ ختم کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے. دوسری قسم جو ہے شیشہ، تلوار وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کے اندر نجاست اور غلاظت جو ہے وہ گرنے سے، لگنے سے سرایت نہیں کرتی، جذب نہیں ہوتی. سرایت کا معنی بھی جذب کرنا ایک ہی معنی، مترادفات میں یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم میں بتا چکا ہوں کہ اس کا حکم یہی ہے کہ یہ قول والے جو دوسرے قول والے ہیں فقہا وہ کہتے ہیں کہ اس کو مل دینے سے، کھرچ دینے سے ہی نجاست جو ہے وہ اس کا عین، اس کا اصل ختم ہو جاتا ہے اثر، اور طہارت حاصل ہو جاتی ہے. لہٰذا دھونے کی ضرورت نہیں، اگر دھوئیں گے تو اس کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، یہ شیشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو یعنی تیسری انہوں نے ریزن یہ وجہ بتائی ہے کہ انہیں بار بار دھونے سے زنگ آلود ہونے کا ان کا خطرہ ہے، تو اس وجہ سے لہٰذا ان کو کھرچ دینے سے ہی طہارت حاصل کر لینا بہتر ہے. یہ قول امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. پہلا قول حنابلہ اور شافعیہ کا تھا، لیکن یہ قول مالکیہ اور حنفیہ کا ہے، یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور یہی راجح ہے. یہ دوسرا قول جو تفصیل والا ہے یہی قول راجح ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے اور یہی راجح ہے. کیونکہ اس میں اگرچہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو موجود نہیں ہے، صرف یہ فقہا کا اپنے اجتہادات ہیں،
لیکن اجتہادات ہم نے دیکھنا ہوتے ہیں کہ کون سے زیادہ معتبر ہیں اور کون سے زیادہ معقول ہیں اور زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور آسانی ہے لوگوں کے لیے ان چیزوں کے اندر. تو زیادہ مناسب جو قول یہ تفصیل والا درست ہے جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر تو چیز ایسی ہے اس میں نجاست جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے، سائر کر جاتی ہے، تو اس کو دھونے کے بغیر پاک نہیں ہوگی، وہ دھونا انتہائی ضروری ہے. اور اگر اس میں نجاست جذب نہیں ہوتی جیسا کہ شیشہ تلوار وغیرہ ہے تو ان کو کھرچ دینے سے یا مل دینے سے ہی نجاست کا ازالہ ممکن ہے اور طہارت حاصل ہو سکتی ہے. یہ ہمارے پاس پہلا مسئلہ تھا اور اس میں دو قول ہیں. پہلا قول ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر صورت میں دھونا ضروری ہے، کھرچنے ملنے سے گزارا نہیں چلے گا. دوسرے قول میں ڈیٹیل اور تفصیل ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ ان میں نجاست جذب ہوتی ہے چیزوں میں تو ان کو دھونا ضروری ہے، جن میں جذب نہیں ہوتی ان کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دھو لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، بہتر ہے، پانی سب سے بہتر چیز ہے اور اصل ہے. لیکن اگر کوئی نہیں دھوتا اور صرف خالی کھرچنے اور ملنے پر گزارا کر لیتا ہے اس چیز کو تو یہ بھی جائز ہے اور اس کی اجازت شریعت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ نجاست کو زائل کرنا ہے، نہ کہ پانی سے دھونا. آگے کچھ چند ایک مختلف مسائل ہیں ہمارے پاس جن کا نجاست سے یا طہارت سے تعلق ہے یا ان چیزوں سے تعلق ہے. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ گھی میں چوہا گر جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ جس گھی کے اندر چوہا گر جائے، یہ فقہاء نے عموماً جو ہے وہ یہ اس طرح کے مسائل ذکر کیے ہیں. چوہا اس کا صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ بطور مثال ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی اگر وہ گر جاتی ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو چوہے کے گرنے کا حکم ہے. تو اس میں ہم اس مسئلے کو پڑھتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ گھی جو ہوتا ہے گھروں کے اندر عموماً لوگ رکھتے ہیں. اب چونکہ ہمارے ہاں لوگ دیسی گھی استعمال کرتے ہی نہیں، عموماً جو ہے وہ دکانوں سے بازاروں سے لوگ جو ہے وہ مصنوعی جو آئل وغیرہ ہوتا ہے یا گھی جو بنا ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. حتیٰ کہ آج کل تو حالت یہ ہے کہ جو دیسی گھی بنانے والے لوگ ہیں جن کے گھر کا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دیسی گھی کھانے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں. حالانکہ ایک دور تھا کہ لوگ دیسی گھی بطور شفا کے استعمال کرتے تھے، لیکن آج ہماری جو ہے وہ دوسرا مصنوعی گھی کھا کھا کر آئل استعمال کر کر کے آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم دیسی گھی کھا لیں تو ہمیں جیسے کہتے ہیں نا پچتا ہی نہیں ہے، موافق ہی نہیں رہتا. اس وجہ سے اگر کسی کا ہوتا بھی ہے تو وہ جمع کر کے بیچ دیتے ہیں، لوگ اس کو مختلف دوائیوں میں استعمال کر لیتے ہیں. بہرحال قدیم زمانے میں لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی بڑی چاٹیاں ہوتی تھی، بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ مشکیزیں ہوتے تھے، وہ گھی سے بھرے ہوتے تھے. خاص کر عرب کے ہاں یہ معروف تھا. بلکہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو ہیں تابعی، وہ کاروباری گھی کا کرتے تھے. تابعی سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے، یعنی بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھی کا کاروبار کرتے تھے باقاعدہ. تو یہ معروف تھی چیز عرب کے ہاں کہ وہ بڑے بڑے مٹکوں میں، بڑے بڑے گڑوں میں، بڑے بڑے مشکیزوں میں اور برتنوں میں گھی جو ہے وہ جمع کر لیتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جو چوہا ہے، چوہیا ہے، یہ گھر میں آنے جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے اور اس سے بچاؤ ناممکن ہے. اس دور کے اندر تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل بھی نہیں تھے پکڑنے کے. اور دوسرا یہ ہے کہ چوہیا جو ہے یہ ان جانوروں میں سے ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدود حرم میں بھی جو ہے وہ قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے. ان کو حدود حرم میں، غیر حدود حرم میں، ہر صورت میں ان کو قتل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ نماز میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو، جیسا کہ چیل ہوگی، کوا ہو گیا، چوہیا ہوگی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سانپ ہو گیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بھی قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے. 7 حدیث کے اندر الفاظ ہیں، 7 چیزیں جو ہیں ان کو حل و حرم میں دونوں جگہوں پہ قتل کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ بھی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال چونکہ چوہیا نجس ہے تو اگر وہ گھی کے اندر گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد مر جاتی ہے، زندہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف نہیں ہے. اگر وہ اس کے اندر داخل ہو کے گزر جاتی ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ چیز پاکی ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اس کے اندر وہ مر جاتی ہے تو یا پھنس جاتی ہے اس کے اندر، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں نجاست آئل جو ہے، گھی جو ہے 2 طرح کا ہوگا. یہ آئل یہ آپ سمجھ لیں گھی 2 طرح کا ہوگا، یا تو جامد ہوگا یا پھر مائع ہوگا. اگر گھی جو ہے وہ پگھلا ہوا مائع کی صورت میں ہے تو اس صورت میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے. لیکن اگر جامد ہے، جمع ہوا ہے، تو اس پہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح طور پہ وارد ہو چکی ہے، نص آ چکی ہے.
تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر گھی جو ہے وہ جمع ہوا ہو، جامد ہو، تو اس میں چوہیا کو نکال دیا جائے گا، چوہے کو نکال دیا جائے گا جو مر چکا اس کے اندر، اور اس جگہ کو جہاں چوہا گرا ہے اس جگہ کو اور اس کے ارد گرد کا سارا گھی جو ہے قریب قریب کا اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، باقی سارا گھی استعمال کر لیا جائے گا، اس کو وہ پاک ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر جامد ہے تو چونکہ چوہیا اس کے اندر ایک جگہ ہی مری ہے اور وہاں موجود ہے، اس نے آگے پیچھے جو ہے وہ حرکت نہیں کی، تو عموماً جو ہے نجاست جو ہے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی جامد چیز کے اندر، تو لہٰذا فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، بالاجماع جو ہے بالاتفاق جمے ہوئے گھی سے چوہیا کو نکال دیا جائے گا اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک کر باقی گھی کو استعمال کر لیا جائے گا، اور وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ سقطت فی سمن، کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی چوہیا کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی کے گھی کے اندر گر گئی اور گرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر مر گئی، فقال، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا القوہا، اسے نکال کر پھینک دو۔ یہ القوہا جو ہے ہا کی ضمیر جو ہے یہ گھی کی طرف نہیں جا رہی بلکہ یہ چوہیا کی طرف جا رہی ہے، تو القوہا کا مطلب ہے کہ اسے تم نکال کر پھینک دو، وما حولہا، اور جو اس کے ارد گرد کا گھی ہے، وما حولہا، اور جو اس چوہیا کے ارد گرد کا گھی ہے اس کو بھی نکال کر پھینک دو، یعنی اس کے قریب قریب کی جہاں جس جگہ میں وہ گری ہے، فطرحوہا، اور اسے پھینک دو، نکال کر اس کو پھینک دو، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ، اور اپنا گھی جو ہے وہ کھا لو، یعنی باقی جو گھی ہے جو تم نے نکال کر پھینکا اس کے علاوہ جو برتن کے اندر رہ چکا ہے اس کو تم کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ باقی میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، بار بار یہی عرض کروں گا کہ یہ انسان کی اپنی طبیعت پر ہے، اگر کسی کی طبیعت مانتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر لے تو شریعت نے تو اجازت دی ہے، وہ حلال ہے، پاک ہے، لیکن اگر طبیعت نہیں مانتی تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال ان کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے، ان چیزوں کا استعمال جائز ہے جو ہم احکامات پڑھ رہے ہیں، جس میں جواز کے ہم نے مسائل جو ہے وہ یا راجع موقف قرار دیا ہے، تو اس میں اصل یہ کہ وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کی اپنی طبیعت مانتی ہے تو ٹھیک ہے استعمال کریں اس کو، اگر نہیں مانتی تو آپ نہ استعمال کریں، لیکن ہم چونکہ احکامات اس سے اخذ کر رہے ہیں ان احادیث سے اور ان مسائل سے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، نجس ہے یا پاک ہے، یہ ہم مسئلہ اخذ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جامد کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، جامد کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ چوہے کو نکال کر جس جگہ وہ گرا ہے وہاں کا جو ہے وہ گھی نکال کر پھینک دیں، اور باقی جو گھی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے اختلاف اس میں ہے کہ اگر گھی پگھلا ہوا ہو، عموماً آپ دیکھتے ہیں کارخانے فیکٹریز وغیرہ جو ہیں جہاں یہ گھی آئل وغیرہ تیار ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ گرمیوں میں خاص کر جو ہے وہ گھی پگھلا ہوتا ہے، بلکہ عرب کے ہاں تو عموماً گرمی ہوتی ہے، یہاں حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ میں تو یہاں تو سردی بہت کم آتی ہے، 2-3 مہینے کے لیے آتی ہے، تو یہاں تو عموماً جو گھی ہوتا ہے وہ پگھلا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کے مسائل کو بھی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر گھی پگھلا ہوا ہے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مائع گھی جو ہے، پگھلا ہوا گھی جو ہے، اس میں چوہا مرنے یا کوئی نجاست گرنے سے وہ گھی نجس ہو جاتا ہے، یہ جمہور فقہا کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی چوہا گرے گا اس کے اندر، اگر وہ گھی جامد ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ حل بتا چکے ہیں، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ صرف چوہا نکال کر اس کی جگہ سے جو ارد گرد کا گھی اس کو نکال کر آپ پھینک دیں اور وہ گھی آپ کھا سکتے، لیکن اگر مایا ہے یعنی اگر پگھلا ہوا ہے، میلٹ ہونے والا ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ جمہور علماء کرام فقہا کہتے ہیں کہ وہ چوہا گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا، یعنی چوہا اس کے اندر گرا ہے اور مر گیا ہے، چاہے فوراً آپ کو پتہ چل گیا ہے یا 2 دن پڑا رہا ہے، 3 دن پڑ رہا ہے، ہر صورت میں 1 دن ہوا ہے، 2 دن ہوئے، بہرحال وہ گرنے سے ان کے ہاں جو ہے جمہور کے ہاں وہ نجس ہو جائے گا، اس کو استعمال کرنا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفأرۃ فی السمن، جب گھی کے اندر چوہیا گر جائے، فإن كان جامدا، پس اگر وہ جامد ہو یعنی منجمد ہو، ایک جگہ میلٹ ہوا نہ ہو، فالقوها، تو اس چوہیا کو تم نکال کر پھینک دو، وما حولها، اور جو اس کے ارد گرد کا گھی ہے اس کو بھی پھینک دو، وإن كان مائعا، اور اگر وہ مائع ہو یعنی میلٹ ہوا ہو، پگھلا ہوا ہو، فلا تقربوها، تو اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ، اس کے قریب تک بھی یعنی اسے تم استعمال نہ کرو۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث شاذ ہے، یہ حدیث شاذ ہے۔ شاذ جو ہے حدیث کی قسم، یہ ضعیف کی قسموں میں سے قسم ہے حدیث جو ہے وہ شاذ ہونا، اور شاذ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے
اپنے استاد سے ایسی حدیث بیان کرے، ان الفاظ کو ذکر کرے کہ جو الفاظ جو ہیں وہ استاد کے باقی شاگرد بیان نہیں کر رہے، یعنی باقی اس استاد کے باقی اس محدث کے شاگرد جو ہیں وہ سارے ایک طرف ہیں، اور یہ جو راوی ہے یہ ایک طرف کے، یعنی ان سے مخالفت کر رہا ہے۔ ایک تو کہ مخالفت نہ ہو، یہ شروع میں ہم جب مقدمہ ہم نے پڑھا تھا، تاریخ الفقہ پڑھی تھی، تو وہاں میں نے عرض کی تھی کہ اگر تو مخالفت نہیں کر رہا، صرف الفاظ کا اضافہ ہے، تو پھر اگر ثقہ راوی ہے تو اس کی اضافے کو لیا جائے گا، لیکن اگر وہ باقی ثقات کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی باقی سارے ثقات جو ہیں اس محدث سے روایت کرنے والے وہ الگ الفاظ بیان کر رہے ہیں اور اس کے مخالف حکم بیان کر رہا ہے، تو پھر جو ہے اس صورت میں اس کی روایت کو شاذ قرار دیا جائے گا، اور شاذ جو ہے وہ ضعیف کی قسموں میں سے ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر امام زہری کے جو شاگرد ہیں، امام محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان سے ہزاروں احادیث جو ہے وہ بخاری مسلم دیگر کتب حدیث کے اندر منقول ہیں، تو ان کے جو شاگرد ہیں ان سب نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے، ان سب نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے، وَإِن كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوا، یہ جو الفاظ ہیں یہ انہوں نے بیان نہیں کیے، صرف یہ جو ہے وہ محدث معمر رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو باقی جتنے بھی امام زہری کے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے یہ حدیث نقل کی ہے، انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے، صرف جو ہے وہ امام معمر جو ہیں محدث معمر رحمہ اللہ انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، تو لہٰذا فقہاء نے اس پر جو ہے وہ شذوذ کا حکم لگایا کہ یہ شاذ ہے، تو لہٰذا شاذ جو روایت ہوتی ہے وہ محدثین کے ہاں جو نقاد ہیں محققین ان کے ہاں وہ ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ وضاحت اور گفتگو کی ہے، اور وہ ساری روایات کو جمع کر کے طرق کو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جتنے بھی امام زہری کے شاگرد ہیں وہ سب یہ پہلے والی جو حضرت میمونہ والی حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن امام معمر جو ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں وہم ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت میمونہ کی حدیث کو لے کر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ملا کر جو ہے امام زہری سے جو ہے وہ بیان کر دی ہے، حالانکہ یہ الفاظ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے، انہوں نے کہا کہ پانی کے علاوہ دوسرے جو دوسری جتنی بھی مائع اشیاء ہیں وہ کسی دوسرے سے نجاست کو زائل نہیں کرتی۔ یہاں سمجھنے والی بات ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ عقلی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پانی کے علاوہ مائع چیزیں ہیں، پگھلی ہوئی میلٹ ہوئی چیزیں ہیں، وہ کسی دوسرے کو پاک نہیں کرتی، کسی دوسرے کو پاک نہیں کرتی۔ جب دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی، ہم نے پہلے یہ شروع میں مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ پانی کے اندر اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو پانی نہیں کہا جائے گا، اگر اس کی اتنی مقدار ہے کہ اس کا رنگ اور بو ذائقہ بدل چکا ہے تو اس کو پانی ہم نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اگر دودھ زیادہ ہوگا، پتی زیادہ ہوگی اس کے اندر تو وہ چائے کہلائے گی، اگر قہوہ ڈال دیں گے تو قہوہ بن جائے گا، اگر جامع شیریں ڈال دیں گے تو وہ جامع شیریں شربت کہلائے گا۔ تو بہرحال ہم یہ ساری ڈیٹیل تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دوسری چیز پانی کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی، تو یہ جو مائع یعنی مائع چیزیں ہیں یہ اپنے آپ کو کیسے پاک کر سکتی ہیں؟ یعنی جب دوسرے کو یہ پاک کرنے کی ان کے اندر کیپیسٹی، ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو اپنے اندر یہ نجاست کو کیسے روک سکتی ہیں؟ یہ پانی کی طرح تو نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر نجاست گرتی ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے رنگ بو ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن گھی کے اندر یہ چیزیں اگرچہ ممکن ہے لیکن ہم اس کو کوئی واضح طور پہ اس کا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، اور نہ اسے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزیں جو مائع ہیں جتنی بھی ہیں وہ پانی کی طرح نہ دوسرے کو پاک کرتی ہیں، یعنی اسے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ سے نجاست کو روکنے کی طاقت رکھتی ہیں، زائل نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہی مائع چیز کے اندر کوئی چیز گرے گی تو جمہور کے ہاں وہ چیز جو ہے وہ نجس ہو جائے گی، چاہے وہ گھی ہو چاہے وہ کوئی بھی مائع چیز ہو، اسی کے حکم میں ہوگی۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نجاست جب کسی جامد چیز میں گرتی ہے تو عموماً وہ اسی حصے کو متاثر کرتی ہے جہاں وہ گرتی ہے، یعنی جیسا کہ گھی اگر جمع ہوا ہو تو صرف اس میں وہاں اتنی جگہ اس کی متاثر ہوگی جہاں وہ چوہا وغیرہ یا کوئی نجاست گرے گی، آگے پورے ٹب کے اندر یا پورے برتن کے اندر وہ سرایت نہیں کرے گی، پھیلے گی نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر چیز مائع میں گرے کوئی نجاست والی تو وہ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہتی، بلکہ وہ آگے پیچھے منتقل ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر دیگر جو حصے ہوتے ہیں برتن کے اس کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی کہیں گے کہ مائع چیزیں جو ہیں ان کے اندر فوراً نجاست گرنے سے وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، اور ان کو کھانا استعمال کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ تین دلیلیں ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ مائع چیزیں ان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جامد غیر جامد کا فرق کیا ہے، ان کے ہاں فرق ہے جامد اور غیر جامد کا۔
کہ جامد وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو ابھی دوسرا کال آنے والا ہے، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن مائع میں ہم آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ مائع ہمارے ہاں جو بھی مائع چیز، پگھلی ہوئی چیز، میلٹ ہوئی چیز، اس کے اندر جو ہی نجاست گرے گی وہ ناپاک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر نجاست ایک جگہ برقرار نہیں رہتی بلکہ وہ آگے پیچھے منتقل ہو جاتی ہے، سلائڈ کر جاتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے اگر چوہا گرنے سے گھی کا رنگ، بو، ذائقہ بدل جائے تو وہ نجس ہے، لیکن اگر تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدلے تو وہ پاک اور حلال ہے۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چوہا اور اس کے ارد گرد کا گھی جو ہے نکال کر پھینک دیا جائے اور باقی گھی کو استعمال کر لیا جائے، یعنی وہی پہلے جامد والا مسئلہ ہے۔ ان کے ہاں جو ہے وہ تمام قسم، ان کے ہاں مائع اور غیر مائع کی کوئی جو ہے وہ آپس میں ان کا فرق نہیں ہے، لیکن جو پہلے کال والے ہیں انہوں نے فرق کیا ہے۔ ان کے ہاں جامد میں وہ ان کے ساتھ ہی ہیں دوسرے کول والوں کے ساتھ، لیکن مائع میں انہوں نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مائع جو ہے چیز، پگھلی ہوئی چیز جو ہے اس کے اندر نجاست گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گی، لیکن جامد میں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن دوسرے کول والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں چاہے مائع ہو چاہے جو ہے وہ جامد ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نجاست گرے گی تو ہم اسی قاعدے کو اپنائیں گے، رنگ، بو اور جو ذائقے والا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پانی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ ہم اس نجاست کے بارے میں بھی اسی قاعدے کو جو ہے وہ لاگو کریں گے، اس پر ہم کوئی نیا مسئلہ نہیں نکالیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا چوہیا یا کوئی چیز گرنے سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ چینج ہو جائے گا تو وہ نجس ہے، لیکن اگر وہ چینج نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کریں گے، وہی جامد والا طریقہ استعمال کریں گے کہ چوہے کو نکال کر اس کے ارد گرد کا گھی نکال کر پھینک دیں گے اور باقی گھی جو ہے اس کو استعمال کر لیں گے۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے، اور یہ واقعتاً ہی قابل اعتبار ہے اور معقول ہے۔ یہ قول ابن حزم رحمہ اللہ کا ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی، انہوں نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس موقع کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح اپنی صحیح بخاری کے اندر جب انہوں نے باب باندھا ہے تو اس باب سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مائع، جامد اور مائع میں کوئی فرق نہیں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی ایک روایت ہے، باقی ایک روایت ان کی جمہور کے ساتھ ہے، یعنی دو قول امام احمد بن حنبل سے، ایک جمہور کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ ابن حزم کے ساتھ اور امام بخاری کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ دوسرا قول ہے۔ ان کے ہاں جامد اور مائع میں کوئی فرق نہیں، ان میں میلٹ اور غیر میلٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کا حکم جو ہے برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رنگ، بو، ذائقے کو دیکھیں گے، اگر وہ بدل چکا ہے تو پھر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں بدلی تو پھر ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے، چوہے کو نکال کر باقی جو ہے وہ ایک گلاس، دو گلاس یا ایک کپ، دو کپ، جتنا وہاں سے ہم گھی نکال لیں گے تو اس کو باقی کو جو بچے گا اس کو استعمال کر لیں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو پہلی حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو ہے گزشتہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھی کے اندر چوہا گر جائے تم اس کو نکال کر پھینک دو چوہیا کو، اور اس کے ارد گرد کا گھی نکال کر باقی کو تم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، باقی کو استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح اس میں وہ یہ کہتے ہیں وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع اور جامد کا فرق نہیں کیا، آپ نے جو مائع چیز ہے اس میں اور جامد میں فرق نہیں کیا، بلکہ آپ نے مطلق حکم بتایا کہ جو ہی گھی کے اندر چوہیا گرے گی اور مر جائے گی تو تم نے کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس سے چوہیا کو نکال کر پھینک دو اور جو اس کے ارد گرد کا گھی اس کو بھی پھینک دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے وہ فرق بیان نہیں کیا کہ وہ مائع ہو یا جامد ہو، تو لہٰذا جو ہے وہ حکم دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ دوسرے قول والے جو ہیں امام بخاری، ابن حزم اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی دلیل ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نجاست گھی یا کسی بھی چکنائی والی چیز میں سرایت نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نجاست جو ہے وہ کسی گھی یا اس طرح کی دیگر چکنائی والی جو چیزیں ہیں، آئل ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہوگی، تیل وغیرہ، تو ان کے اندر وہ جب گر جاتی ہے تو وہ سرایت نہیں کرتی۔ اگر پانی وغیرہ آپ دیکھتے ہیں جب پانی وغیرہ گرتا ہے تو وہ اوپر جو ہے وہ پانی الگ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چکنائی والی چیزوں میں نجاست سرایت نہیں کرتی، وہ جامد ہو یا مائع ہو دونوں میں حکم برابر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو چوہیا کو نکال کر پھینک دو اور اس کے جو ہے وہ ارد گرد کا گھی بھی نکال کر پھینک دو اور باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے جامد کے بارے میں پہلے متفق حال ہے جو مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور رہی بات حضرت ابو ہریرہ والی حدیث جس میں انہوں نے جامد اور مائع میں فرق کیا ہے، تو یعنی جامد اور مائع میں فرق کیا گیا ہے، تو وہ حدیث صحیح نہیں، میں بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس میں معمر نے امام زہری کے باقی تمام شاگردوں کی مخالفت کی ہے۔ تو لہٰذا جب مخالفت کی ہے، چونکہ اضافہ ہے اور اضافے میں باقاعدہ ایک حکم ہے، اگر حکم نہ ہوتا تو پھر اضافہ قبول تھا، لیکن چونکہ اس میں ایک الگ حکم ہے مائع اور جامد کے بارے میں، تو لہٰذا اس روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ راجح موقف یہی ہے کہ جامد اور مائع میں فرق کیا جائے گا، فرق نہیں کیا جائے گا بلکہ گھی کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا،
اگر ان میں سے اصحاب ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل چکا ہے، رنگ بو ذائقہ وغیرہ، تو پھر وہ نجس ہے، لیکن اگر نہیں بدلا تو پھر وہ چوہیا کو نکال کر اس کے ارد گرد کا گھی 1 کپ 2 کپ جتنا بھی اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ اب وہ نجاست زائل ہو چکی ہے، تو باقی جو سائڈوں والا گھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اگر ہم اس کو نجس قرار دے دیں کہ مطلق چوہیا گرنے سے نجس ہو جائے گا، تو جن لوگوں کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، اور بڑے بڑے انہوں نے ہاؤس بنائے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ گھی کو بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ چوہے وغیرہ یہ چیزیں تو مٹھائیوں کے اندر گر جاتی ہیں، اس طرح کی چیزوں کے اندر، تو اس کا مطلب ان بیچاروں کا تو پھر روزانہ ہی خسارہ ہوا۔ لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر پیش آتا رہتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس ضرورت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ، یہ موقف زیادہ قابل اعتبار اور راجح ہے کہ جامد اور مائع میں فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا، اور اگر وہ ان میں سے کوئی بدل چکا ہے تو پھر وہ نجس ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر صرف چوہیا اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر باقی کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اور یہ قول جو ہے اسی کو ترجیح دی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ ہمارے پاس جو ہے آگے 2 مسئلے اور ہیں، مختصر ہیں، اتنے زیادہ ان کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، مختصر اور آسان مسائل ہیں۔ کفار و مشرکین کے برتن استعمال کرنے کا حکم۔ اب شعر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ جی؟ جی شیخ جزاک اللہ، ہو رہی ہے جی، تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ جو مشرکین کے برتن ہوتے ہیں کفار کے، وہ 2 طرح کے ہوں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے موجود ہے لکھا ہوا، یا تو بالکل نئے ہیں، انہیں ابھی تک استعمال کیا ہی نہیں گیا، یا پھر استعمال شدہ ہے، انہوں نے 1 2 3 بار ان کو استعمال کر لیا یا استعمال کر رہے ہیں۔ تو برتن 2 طرح کے ہوتے ہیں عموماً، یا تو کوئی غیر اسلامی ملک جو ہے کفار ہیں، وہ تیار کر کے باقاعدہ جو ہے وہ آؤٹ کنٹری باہر دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہیں، یعنی بالکل نئے برتن ہیں، تو ان کے استعمال کرنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اختلاف، اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا یہاں موضوع بحث وہ یہ ہے کہ اگر استعمال شدہ برتن جو کافروں کے مشرکین کے ہیں، سب برابر ہیں، حکم اہل کتاب کا اور غیر اہل کتاب کا حکم برابر ہے، ہم یہاں عموماً پڑھ رہے ہیں، کسی کی تخصیص نہیں کر رہے، تو استعمال شدہ اگر نہیں ہیں تو پھر تو بالاتفاق جو ہے وہ ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر انہیں استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انہیں نجاست لگی ہوگی، یا پھر انہوں نے اس میں کچھ کھایا ہوگا، یا تو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس میں کوئی نجاست موجود ہے، یا پھر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے اس کے اندر خنزیر کا گوشت کھایا مثال کے طور پہ، یا کتے کا گوشت کھایا۔ آپ کو پتہ ہے کفار سے تو کوئی چیز بھی جو ہے بعید نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، خاص کر چائنا والے تو ہر چیز ہی کھا جاتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، مینڈک اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو ان کے ہاں تو کوئی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں، خاص کر جو بدھ مت ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو اب لوگ جو چائنا میں جاتے ہیں، ان کے ہوٹلز وغیرہ سے کھاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح جو لنڈا پہنتے ہیں، لنڈے سے سردیوں میں جیکٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کر پہنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ساری اکثر جو ہے وہ یورپ کنٹریز سے آتی ہیں، وہاں سے آتی ہیں، استعمال شدہ ہوتی ہیں کئی چیزیں ان میں سے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ دھلی ہوئی نہیں دھلی، ان کے اندر نجاست ہے یا نجاست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں برتنوں کے بارے میں، باقی چیزوں پر بھی وہی اسی کا اطلاق ہوگا، لہٰذا غور سے سنیے گا۔ یہ لنڈے والے جو ہیں کپڑے وغیرہ ساری چیزیں، ان کا بھی یہی حکم ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو نجاست لگی ہوگی یا ان میں حرام کھایا گیا ہوگا، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ انہوں نے یا تو نجاست ہے یا ان میں وہ کچھ حرام کھا چکے ہیں، تو اس صورت میں بالاجماع دوئے بغیر ان کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہاں سب کا اتفاق ہے کہ اگر تو اس کے اندر نجاست نظر آ گئی ہے، یا پھر پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر حرام کھایا ہے، خنزیر وغیرہ یا کوئی چیز بھی اس کے اندر استعمال کی ہے، یا شراب ہی پیا آپ سے پہلے آنے سے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کو بغیر دوئے کے بالاجماع جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب کا اس پہ اجماع ہے کہ ان کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے اس وقت تک جب ان کو دھو نہ لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ استعمال شدہ تو ہیں، یعنی انہوں نے پہلے کبھی استعمال تو کیے ہیں لیکن دھلے ہوئے ہیں، دھو کر صاف کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ اصل اختلافی مسئلہ ہے۔ پہلا تو بالاجماع ہے، لیکن اگر انہوں نے استعمال کر لیے ہیں برتن جس چیز میں بھی استعمال کیے، لیکن صاف کر کے رکھے ہوئے، برتن صاف ہیں، اور ان کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس میں 2 قول ہمارے پاس ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے، بعض علماء عموماً جب بعض علماء کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی، عموماً بعض جو شراح حدیث ہوتے ہیں، حدیث کی شرح کرنے والے، جیسا کہ حافظ ابن حجر ہیں، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں،
یہ اس طرح کے دیگر علماء یا فقہا بعض علماء کا نام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ بعض علماء نے ایسا کہا، بسا اوقات ان کا اپنا قول ہوتا ہے، بسا اوقات کسی دوسرے سے نقل کیا ہوتا ہے، تو جب ان کو واضح تعین کا پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا قائل کے کہنے والے کا، تو وہ بعض علماء کا نام لے کر جو ہے وہ صرف مسئلے کی صورت بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو مسئلے کی صورت بیان کرنا ہوتا ہے، ہمیں قائل سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اصل اس صورت سے سروکار ہے کہ ایسی صورت اگر پیش آ جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اچھی طرح دھو کر استعمال کیے جائیں، یعنی ایسے برتن جن کو کفار استعمال تو کرتے رہیں لیکن انہوں نے فی الوقت جب آپ گئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو وہ دھوئے ہوئے ہیں، صاف آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں ایسے برتنوں کو استعمال کرنا چاہیے جن کو پہلے وہ استعمال کر چکے ہیں، اگرچہ وہ صاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ صاف ہی کیوں نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کفار کے برتن جب تک بظاہر صاف ہوں ان کا استعمال مطلقاً جائز ہے، کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں ان کے یہاں۔ پہلے والوں نے قید لگائی ہے، پہلے قول والوں نے، کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے برتن ہیں یا پھر کوئی اور آپ برتن مہیا کر سکتے ہیں، میسر آ سکتے ہیں آپ کو، تو پھر آپ نہ ان کے برتن استعمال کریں۔ لیکن اگر مجبوری جو ہے وہ آپ کو مجبوری پیش نہیں ہے کسی سوری اگر آپ کو مجبوری ہے تو پھر آپ ان کو استعمال کریں لیکن دھو کر۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کفار کے برتن جو ہے وہ اگر صاف ہیں، اگرچہ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں، تو ان کو مطلقاً استعمال کر سکتے ہیں، کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجبوری ہے یا مجبوری نہیں۔ یہ دونوں اقوال میں فرق ہے، پہلے قول میں مجبوری کی شرط ہے، دوسرے قول والوں کے نزدیک مجبوری کی شرط نہیں بلکہ مطلقاً ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلے قول والوں کی دلیل جو ہے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، انا بارض قوم اہل کتاب، کہ ہم جو ہے اہل کتاب کی یعنی جو قوم ہم جس میں ہم رہتے ہیں یا وہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے ہم قیام پذیر ہیں، وہاں ہمارے پاس ارد گرد کے لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، انا بارض قوم اہل کتاب، تو ہم جو ہے وہ ایک ایسی قوم میں بستے ہیں یا رہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، افناکل فی آنیتہم، کیا ان کے برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان کے برتن وغیرہ کھانے کے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ارض صید، اور ہم شکار والی زمین میں ہیں، وہاں شکار بھی ہے، شکاری جانور بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ان کا شکار بھی ہم کرتے ہیں، تو اسیدو بقوسی، تو کیا میں اپنی قوس سے اور اپنے کتے سے ان کا شکار کر سکتا ہوں، الذی لیس بمعلم، جو سدایا ہوا نہیں ہے، وہ بھی کل بھی المعلم، اور جو سدایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ صحابی نے دونوں کتوں کے بارے میں سوال کیا کہ شکاری غیر شکاری کتے سے اگر میں شکار کروں تو کیا حکم ہے۔ تو یہ حدیث لمبی ہے، میں نے مختصر جو ہے وہ یہاں ذکر کی ہے۔ فما یصلح لی، تو ان دونوں میں سے کون سی چیز میرے لیے جو ہے وہ جائز ہے، یعنی اہل کتاب کے جو برتن ہیں یہود و نصارہ کے، کیا وہ استعمال کر سکتا ہوں، اسی طرح شکاری کتے غیر شکاری کتے کا شکار جو ہے وہ دونوں میں سے کون سا صحیح ہے، دونوں ٹھیک ہیں یا دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ما ذکرت من اہل کتابی، رہا پہلا مسئلہ جو تم نے اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا ہے، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، یعنی ان کے برتنوں کے بارے میں جو تم نے سوال کیا ہے، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور برتن پالو تمہیں میسر آ جائیں، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، تم اس پہ نہ کھاؤ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تمہیں کوئی اور برتن میسر نہ آئیں، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، تو تم انہیں اچھی طرح دھو لو، صاف کر لو، اور ان میں تم کھانا جو ہے وہ کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، انہیں استعمال کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مجبوری کا ذکر ہے، اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ تو پھر جو ہے ان کے برتنوں کو دھو کر استعمال کرو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر مجبوری نہیں ہے، آپ کے برتن اپنے پاس موجود ہیں یا آپ کہیں اور سے مہیا کر سکتے ہو، میسر آ سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کے اندر نہ کھاؤ۔ لہٰذا اس حدیث سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ دوسرے قول والوں کی دلیل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان امرأۃ یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشاۃ مسمومۃ، ایک زہر آلود جو ہے وہ بکری لے کر آئی، فاکل منھا، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی۔ یہ جو اہل خیبر تھے، اہل خیبر کی عورتوں میں سے ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس نے زہر آلود جو بکری ہے وہ رکھ دی، فاکل منھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری سے کھا لیا۔ آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے 2-3، ان صحابہ نے بھی جو ہے وہ اس بکری سے کھا لیا۔ فجی ابیہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو پکڑ کر لایا گیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ فسألہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن ذالک، اس کے اس فعل کے بارے میں کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، ایسے فعل کا، جرم کا تو نے کیوں ارتکاب کیا ہے۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا، اردت لاقتلک،
میں نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ میں آپ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کر دوں، شہید کر دوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان اللہ لیسلطک علی ذلک، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے میرے اوپر مسلط کرے یا جو ہے مجھے قتل کرنے کی تجھے قدرت دے یا تجھے قادر بنا دے اس کا۔ تو صحابہ نے فرمایا قالو، انہوں نے سوال کیا اللہ الا نقتلوھا، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں، اسے چھوڑ دو۔ یہ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر فتح ہونے کے بعد جو مرحب تھا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرحب جو ہے اس کو حضرت علی نے جو ہے وہ قتل کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو یہ اس کی بہن تھی، یہ اس کی بہن تھی، اس کا نام زینب تھا۔ میں نے نیچے امام نووی کا قول لکھا ہوا ہے، اس عورت کا نام زینب تھا۔ اور یہ مرحب جو تھا، جو آپ سمجھ لیں کہ خیبر کا سب سے بہادر ترین جو ہے وہ شخص کہا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ عرب کے اندر اس کے مقابلے کا کوئی انسان یا کوئی سپہ سالار یا کوئی بہادر ہے ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ پہلے وار کے ساتھ ہی اس کو قتل کر دیا تھا، واصل جہنم کر دیا تھا۔ تو یہ اس کی بہن تھی، یہ بدلہ لینا چاہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس عورت کا نام زینب تھا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زہر اور بکری دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق کے حسن اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن اس نے اصل میں اس کے اندر زہر ڈالی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ کھانا کھایا تھا، اس میں سے ایک دو لقمے لیے تھے کہ اچانک جو ہے وہ اس بکری سے آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو ہے وہ لیگ پیس پسند تھا بکری کا، اور جس چیز آپ لیگ پیس زیادہ پسند کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیگ پیس کھا رہے تھے اس بکری کا، تو اچانک اس سے آواز آئی کہ جو ہے وہ اس کو نہ کھایا جائے، میرے اندر زہر ہے، یا جس طرح کے بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ رک گئے، لیکن باقی کچھ صحابہ نے زیادہ کھا لیا تھا تو آپ نے فوراً ان کو بھی روک دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ 2 یا 3 صحابہ جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر ان کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو جو ہے وہ قتل کروایا تھا۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان صحابہ کے وارثین نے، جو ان کے وارث ہیں، ان لوگوں نے، اہل و عیال والوں نے پکڑ کر اس عورت کو قتل کر دیا تھا، جو زینب نامی عورت تھی۔ مرحب جو ہے یہود کے جو خیبر، ان کا سب سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ سپہ سالار تھا، یا ان کا بہادر انسان سمجھا جاتا تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، تو یہ اس کی بہن تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برتن کے اندر کھایا، اس کی دعوت کو قبول کیا ہے، تو حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے ہے، تو جب کھانا لایا جائے گا تو اس کے اندر صاف ظاہر ان کے برتنوں میں لایا جائے گا، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے برتن جو ہے وہ استعمال کرنا مطلقاً جائز ہے، مطلقاً جو ہے وہ جائز ہیں۔ یہ دوسرے قول کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل ان کی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ اس کی اصل صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ عموماً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام میں، دیگر کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا وہ متفق علیہ، حالانکہ یہ الفاظ جو حدیث کے ہیں یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر نہیں ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ انہی سے نقل کر کے وہ اسی طرح ذکر کر دیتے ہیں کہ متفق علیہ، حالانکہ یہ الفاظ بخاری مسلم کے اندر بالکل بھی نہیں ہیں۔ بخاری مسلم میں واقعہ وہ ذکر ہے، لیکن الفاظ یہ دارقطنی کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اس کی اصل جو ہے وہ متفق علیہ ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے تفصیل کے ساتھ سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 2 وہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ تو جب وضو کرنا جو ہے وہ جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پانی پاک ہے، اور کوئی بھی چیز اس مشکیزے کے اندر اگر ہوگی یا ان کے برتن کے اندر تو وہ بھی پاک ہوگی، اسی پر قیاس کرتے ہوئے۔ راجح موقف اور راجح قول جو ہے اس مسئلے کے اندر یہی ہے، جیسا کہ علامہ محمد الامین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے اصولی گزرے ہیں، اصولی بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور نحوی بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت بڑی خوبیاں اور اوصاف جمع کیے تھے۔ ان کی تفسیر جو ہے، تفسیر القرآن بالقرآن ان کی تفسیر ہے، کہ قرآن کے ساتھ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اضواء البیان کے نام سے۔ اضواء البیان تفسیر ان کی بہت عام معروف ہے اور مفید ہے۔ یہ اس کے مؤلف ہیں محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ، اور علامہ ابن السیمی رحمہ اللہ کسی طرح کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے موقف کیا اختیار کیا ہے کہ کفار کے برتنوں میں کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی پہلا جو ہم نے قول ذکر کیا ہے انہوں نے اسی کو اختیار کیا، الا کہ کوئی اور برتن نہ ملیں تو مجبوری کی صورت میں ان کے برتن دھو کر استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ پہلا قول ہے، انہوں نے شرط لگائی ہے مجبوری کی، لہٰذا انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی پہلے قول کو، کہ اصل تو یہ کہ اجتناب کیا جائے، بچا جائے،
لیکن اگر مجبوری ہو تو ان کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے سوال لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ سوال کہ لنڈے کے کپڑے یا کفار کے مشرکین کے کپڑے کیا استعمال کرنا جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع جو ہے وہ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے مفید نفع بخش بنائے۔ واللہ تعالیٰ عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ سوال آپ سے ہے، جس کو جواب آتا ہے وہ اپنا اسپیکر آن کر کے تو اس کا جواب دے کہ کفار و مشرکین کے کپڑے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ استاد محترم، اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو برتنوں کے لیے، جی یعنی کہ کپڑے بھی دھو کر ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کے، کیونکہ اگر ان میں نہیں نجاست لگی ہوگی تو وہ دھونے سے نجاست دور ہو جائے گی۔ جی، بس اتنا جواب ہے۔ اگر جی نئے کپڑے بندہ افورڈ نہ کر سکے پھر؟ بھائی عیب نہیں ہے، دیکھیے سعود بھائی، سعود آپ کا نام ہے نا؟ جی سعود بھائی عیب نہیں ہے، اگر کوئی غریب انسان ہے لنڈے کے کپڑے استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں وہاں تو بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، بس یہ ہے نہیں کہ وہ سر، کہہ دیتے کہ میں نے میرے بھائی نے بھیجے ہیں لندن سے فلاں سے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میں نے مسئلہ کہا کہ یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اگر نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو استعمال کر سکتے یہ پلیز ایک ایک آدمی بولے، پلیز نعمان بھائی اپنا اسپیکر بند کریں۔ اگر نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو بندہ پھر مجبوری کی حالت میں لنڈے کے کپڑے خرید کے استعمال کر سکتا ہے۔ بھائی مجبوری نہیں بھی ہے تو خرید سکتا آدمی، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کپڑوں کا حکم الگ ہے، پانی برتنوں کا الگ حکم ہے، لیکن یہ کہ ہم اس میں پانی پیتے ہیں کھاتے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ اگر ایک آدمی واقعی مالدار ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے تو اور وہ چاہتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچے تو کوئی بات نہیں، وہ نہ لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس سے لے بھی لیتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کافروں میں اور مشرکین میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں آج کل، آپ یہ سمجھیں، گندے لوگ ہیں، وہ غلیظ لوگ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ جیسے مسلمانوں کے اندر اصل طہارت ہے، مسلمانوں کی چیزوں کے اندر، مسلمانوں کے جو ہے وہ برتن یا لباس ہر چیز کے اندر اصل طہارت ہے، لیکن شنقیطی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے اور یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ وی آئی پی پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ان کا پوائنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہر چیز کے اندر اصل طہارت ہے یا عموم یعنی اطلاق کر دینا ہر چیز پر کہ ہر چیز ہی پاک ہے، یہ کفار کے اندر قاعدہ نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، تو لہٰذا جو ایسے کپڑے آتے ہیں ان کو انسان جو ہے وہ بغیر دھوئے کے استعمال نہ کرے، ان کو بغیر دھوئے کے استعمال نہ کرے، کیونکہ ان کے ہاں غسل تیمم یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور وہ تو استنجا وغیرہ بھی نہیں کرتے، ٹیشو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پیشاب کا بالکل جو ہے وہ اس سے نہیں بچتے، پیشاب کے چھینٹوں سے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں، چھینٹے بھی ان کے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں، شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل ان میں نجاست ہے، اللہ کہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ چیز پاک ہے۔ تو کپڑوں کے بارے میں باہر سے آتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ پاک ہے نا، جیسے اصل یہ کہ اگر کوئی آدمی کپڑے لیتا ہے، چاہے وہ جیکٹ ہو، چاہے وہ قمیص ہو، شلوار ہو، جو بھی چیزیں ہوں عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو پہلے لیکچر گزر چکے ہیں ہمارے، جن کے نوٹس نہیں شیئر ہوئے، تو کائنڈلی اگر ان کے بھی آپ اس طرح سے ہمیں کوئی نوٹس دے دیں تو ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ان کا امتحان آنے سے پہلے یہ سب کچھ تیار انشاءاللہ میں وہاں اپلوڈ کر دوں گا، جس طرح یہ میں کر رہا ہوں۔ رات کا ویسے بھول گیا ہوں میں، انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ یہ کرتا جاؤں گا۔ اسی طرح ہر لیکچر کی جگہ پہ جہاں ویڈیو موجود ہے وہاں بالکل ویڈیو لیکچر کی ویڈیو کے پاس ہی انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، ایک ایک لیکچر کے پاس جزاکم اللہ خیر۔ تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے، اور انشاءاللہ آگے جو ہمارا ششمائی امتحان یا آئے گا انشاءاللہ اس میں میں مکمل تب تک کر لوں گا۔ اصل میں میری مصروفیات کچھ اور بھی ہیں، اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے، آپ جانتے ہیں ان چیزوں پہ۔ تو باقی جی ایک بات کچھ اسٹوڈنٹ سوال کر رہے تھے کہ وہ امتحان پچھلا کوئز جو ہے وہ نہیں اس کو جوائن کر سکے یا نہیں اس کو سبمٹ کر سکے۔ بعض نے کہا کہ میرے پاس نیٹ نہیں تھا، بعض نے کہا میرے امتحانات ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے رات کو میسج سن لیا ہوگا استاد محترم انس مدنی صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے ہر بار ایسا کریں گے تو پھر کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوگا کوئز کا، تو ان کی بات بھی معقول ہے۔
تو لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے یعنی جمعے والے دن سے جو آئندہ ہم کوئز دینے والے ہیں اس کوئز کے ساتھ ہی میں الگ جو ایک کوئز بناؤں گا، 5 سوالات ہوں گے، 2 نمبر کا ایک سوال ہوگا، صرف 5 سوال ہوں گے ان طلاب کے لیے جو پہلا کوئز جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکے یا سبمٹ نہیں کر سکے. یہ ان کے ساتھ دوبارہ کوئی نہیں اپلائی کر سکتا، یہ صرف ان طلاب کے لیے ہے کہ جو پہلے جوائن نہیں کر سکے اور کسی مجبوری کی وجہ سے. تو وہ ان کے لیے میں 5 سوال جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا الگ کوئز بناؤں گا، اور صرف یہ ان کے لیے خاص ہوگا جو کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے والا کوئز جو ہے گزشتہ جمعے والا وہ اٹینڈ نہیں کر سکے، تو وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. بصورت دیگر کو دوسرا اگر جوائن کرے گا تو اس کو پہلے سے بھی فیل کر دیا جائے گا. یہ بات نہیں، کیونکہ اگر میں نے گزشتہ جمعے والے کی اجازت دی بعض طلاب کو دوبارہ دینے کی جن کے نمبر کم ہیں، تو بعض ایسے طلاب تھے جو اس وقت اعلان کرنے کے بعد آئے، انہوں نے بھی دوبارہ اس کو اپلائی کیا. حالانکہ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا جن کو ابھی تک لیکچر نہیں ملا تھا، جن کو اس دن کی ویڈیو کلپ نہیں ملا تھا، ان کو میں نے کہا تھا. تو اس کے بعد جو آنے والے ساتھی تھے انہوں نے بھی اس کو دوبارہ جو ہے وہ جوائن کیا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رخصت دے دی جائے تو آدمی جو ہے پھر پہلے والی رخصتوں کو ختم کرنا شروع کر دے. تو بہرحال اللہ کو جزائے خیر دے. تو انشاءاللہ جن لوگوں کی کوئی مجبوری تھی وہ گزشتہ جمعہ کا کوئز سبمٹ نہیں کر سکے، ان کے لیے انشاءاللہ دوبارہ میں 5 سوالات پر مشتمل ایک کوئز بناؤں گا. یہ بھی آئندہ والا بھی بناؤں گا، جمعے والا بھی جو ہم نے کرنا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایک الگ بناؤں گا جو صرف وہ لوگ جوائن کریں گے، اس کو سبمٹ کریں گے جنہوں نے پہلے والا جوائن نہیں کیا یا سبمٹ نہیں کیا. کیا آپ کی عموماً جو ہے آپ لوگوں کی اس فک کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں کیا رائے؟ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کچھ یا ایسے ہی ہم بس پڑھتے جا رہے ہیں؟ بڑی مزے کی چیز ہے سر. جی شیخ الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں پہلے ہمیں نالج ہی نہیں تھا، تو اب الحمدللہ کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہمیں ان کا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ آپ کو پڑھانے سے مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. صرف آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اصل علم پختہ ہی پڑھانے سے ہوتا ہے. تو مجھے بھی ایسے مسائل، ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں بسا اوقات جو پہلے انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی. اور جب مطالعہ کے دوران مطالعہ بھی کئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو میرے لیے نہیں ہوتی ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ دونوں کے لیے فائدہ ہے. ابھی ہمارے تفصیلی مسائل اور دلچسپ مسائل تو آگے آنے والے ہیں، جو طہارت کے بارے میں، وضو کے بارے میں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل ہیں فقہاء نے ذکر کی. انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا دلچسپ جو ہے وہ موضوع ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. کوشش کریں اس سے استفادہ کرنے کی جتنا بھی ہو سکے. جی شیخ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ویسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا، لیکن جب پڑھاتا ہے تو بہت زیادہ اس پر توجہ دی جاتی ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. جب ہم پڑھتے ہوتے ہیں تب ہم نے وہ چیزیں اتنے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں پڑھی تھیں، لیکن جب پڑھانا پڑتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں ہمارے سامنے 50-60 ذہن بیٹھے ہوں گے تو جی وہ کوئی بالکل بھی ایسے کس ہی. طرح کا سوال کر سکتا ہے، پھر ہم اس حساب سے اس لیکچر کو تیار کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہم موضوعات جو تیار کر رہا ہوں میں، اس میں موضوعات میں بسا اوقات میں بعض کتابیں کھولتا ہوں، اس میں کوئی سمجھ لیں کہ مسائل واضح نہیں ہوتے. جیسے ایک میں آپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں، اس طرح واضح نہیں ہوتے، بس صرف ایسے اشوائی یعنی ذکر کیا ہوتا ہے، اس میں 2 قول 3 قول، نسبت نہیں ہوتی. مجھے نسبت کی تحقیق کرنا پڑتی ہے. بسا اوقات صاحب کتاب بھی نسبت غلط کرتے ہیں، فقہ الحدیث والے بھی، اگرچہ اس سے بھی میں کبھی کبھی استفادہ کرتا ہوں، لیکن بعض جگہوں پہ اقوال کی نسبت غلط ہے، بعض جگہوں پہ دلائل حوالہ جات جو ہے ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. محنت کافی انہوں نے بھی کی ہے، یہ کوئی شک نہیں اس کے اندر. یہ بہت محنت طلب کام ہے، کیونکہ جب آپ حنفیہ کا مذہب بیان کریں گے تو آپ ان کی ساری کتابوں کی طرف رجوع کریں گے کہ کس کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے. جب آپ شافعیہ کی طرف ایسے تو نہیں آپ دیکھ کر کہہ دیں کہ حنفیہ نے کہا، شافعیہ نے کہا، نہیں، بلکہ پہلے تاکید کرنا پڑتی ہے، کہ تحقیق کرنا پڑتی ہے کہ واقعتاً انہوں نے یہ کہا ہے. تو پھر اس کے لیے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو یقیناً یہ نفع مند ہے دونوں کے لیے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق دے اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اور کوئز کے لیے تیار رہیں. انشاءاللہ اس دفعہ تھوڑے سے پہلے کی بنسبت مشکل ہوں گے. ہر ہفتے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تھوڑے جو ہے وہ کوئز سوالات مشکل آتے جائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کا کوئز ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ششمائی یا دیگر جو مڈ ٹرم والے اور آگے آئیں گے وہ تو اس طرح نہیں نہ ہوں گے. تو تھوڑی سی تیاری اس حساب سے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول. جی اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے. آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.